کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ چند صفحات پڑھنا دماغ کو تازہ اور تیز رکھتا ہے۔ سیکھنے کی عادت رکھیں۔ نئی زبان، ہنر یا کوئی مشغلہ سیکھیں تاکہ دماغ متحرک رہے۔ پانی زیادہ پئیں۔ دن میں کم از کم 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے جو لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ عورت کی فطرت میں بے وفائی نہیں ہوتی اور جو بے وفائی کرتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا عشق پاس تو آتا ہے مگر راس نہیں آتا۔ کھیل کوئی بھی ہو، ہار کر ہی جیت کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ جب کسی کے نصیب میں خیر لکھتا ہے تو اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف کرتا ہے۔ اللہ کبھی آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ مثبت سوچ رکھیں۔ اچھی باتوں پر توجہ دینے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جس زخم سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے کوئی بھی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جائے اس کا نصیب بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ بس چھوڑ دو دوسروں کا گھٹیا رویہ برداشت کرنا، اپنے لیے بولنا سیکھو۔ یہی طریقہ ہے ایک مضبوط شخصیت بنانے کا۔ اپنی کمپنی میں خوش رہنا سیکھو۔ دوسروں سے کیوں ایکسپٹ کرتے ہو جب خود کو محبت اور سکون نہیں دیکھ سکتے؟ اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا اور جھوٹ بولا جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہی خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کرو بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔
اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ محنت سے بڑی کوئی دعا نہیں اور صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ نرم رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔